میں جو ممبر پہ عجب جاہو حشم رکھتا ہوں، اپنے لہجے میں خطابت کا بھرم رکھتا ہوں، لفظ ہوتے ہیں عطا نہج بلاغہ سے مجھے، یا علی کہہ کے میں ممبر پہ قدم رکھتا ہوں، لفظ ہوتے ہیں عطا نہج بلاغہ سے مجھے، یا علی کہہ کے میں ممبر پہ قدم رکھتا ہوں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ظفر حسینی صاحب قبلہ امام جمعہ بنارس سے کہ رونق افروز ممبر ہوں، اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین، من لیلتنا هذه الى صباح یوم الدین، اما بعد فقد جاء فی التنزیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ حضرات، یہ محفل جشن رسالت و امامت کے عنوان سے منعقد ہوئی اور اب اپنے اختتام کے مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ عام طور پر مقاصدے جو ہوتے ہیں، چاہے طرحی ہو یا غیر طرحی، اکثر جگہوں پر تقریر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور یقیناً اس میں بھی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اور علماء نے جو سلسلے قائم کیے ہیں، ان میں معصومین کے ارشادات کی تعمیل بھی شامل ہے۔ مجھے آپ کی خدمت میں صرف چند کلمات ہی عرض کرنا ہے، لہذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بسا اوقات جب محفلوں میں، مقاصدوں میں تقریر کا اہتمام ہوتا ہے، تو اگر تقریر شروع میں رکھی جائے تو یہ مقاصدے کے شروع ہونے کا اعلان ہوتا ہے، اور اگر آخر میں رکھی جائے تو مقاصدے کے اختتام کا اعلان ہے۔ جشن رسالت و امامت کے عنوان سے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ محفل منعقد ہے، ایک ذکر قرآن نے ہمیں تعلیم کیا ہے ایسا جس میں رسالت اور امامت دونوں بیک وقت موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ یہ وہی ذکر ہے جس کے لیے صاف اور صریح آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، دیکھیے نماز کا بھی حکم قرآن میں ہے، روزے کا حکم بھی قرآن میں ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن میں ہے، خمس کا بھی ہے، لیکن جس لب و لہجے میں درود بھیجنے کا حکم ہے، آپ کو کسی دوسری عبادت کے سلسلے میں وہ اہتمام ان اللہ، بے شک، بتحقیق
किसी भी शुबह की गुंजाइश नहीं। अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह और उसके मलाइका, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूदो सलाम भेजते हैं। ये हुई तमहीद। अब उसके बाद खिताब है साहिबान ईमान से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, नबी पर दुरूदो सलाम भेजो जो हक है दुरूदो सलाम भेजने का। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इस वक्त आपकी खिदमत में इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि हक दो तरह से अदा होता है, एक कैफियत के ज़रिए और दूसरा कमियत के ज़रिए। कमियत यानी तादाद, कैफियत यानी कैफियत अब उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। चुनांचे पहले तो परवरदिगार ने कह दिया कि नबी पर दुरूद व सलाम भेजो, लेकिन उससे पहले अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। यानी मेरा नबी तुम्हारे दुरूद व सलाम का मुहताज नहीं है। उससे तुम्हारे दुरूद व सलाम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि खुदा उस पर दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। और जब खुदा और फरिश्ते दुरूद भेजें तो फिर कौन खामोश रह सकता है? अंबिया दुरूद भेजते हैं, मुरसलीन दुरूद भेजते हैं, शुहदा दुरूद भेजते हैं, सिद्दीकीन दुरूद भेजते हैं, कर्रोबियान अश दुरूद भेजते हैं, ताज गुजारान फर्श दुरूद भेजते हैं, समंदर की मछलियाँ दुरूद भेजती हैं, दरख्तों पे परिंदे दुरूद भेजते हैं, बेजान चीज़ें दुरूद भेजती हैं, जानदार चीज़ें दुरूद भेजती हैं। कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उस वक्त खामोश रह जाए। हम खामोश रहते हैं तो परवरदिगार ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, तुम क्यों खामोश हो? तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। तुम भी नबी पर दुरूद सलाम भेजो, लेकिन जो हक है दुरूद व सलाम भेजने का, यानी इस तरह से दुरूद भेजो कि कैफियत भी पैदा हो और कमियत का हक भी अदा हो। तादाद कम से कम 3 हो जिस पर जमा का इतलाक हो, और इस तरह से दुरूद भेजो कि जमीन पे भेजा जाए, अर्श वालों तक आवाज पहुंचे। लिहाजा ये आयत जब पढ़ी जाए, अभी हक नहीं है दवा, ये आयत जब पढ़ी जाए तो अपने अंदर कैफियत भी पैदा कीजिए, और कैफियत के साथ साथ तादाद कम से कम जब इस आयत की तिलावत की जाए। वरना पैगम्बर यूं तो फरमा चुके हैं, मुझे तफसीलात में नहीं जाना है, 2 ही जुमलों में बात मुकम्मल करना है कि दुरूद भेजने में जो लोग कंजूसी से काम लेते हैं, बख़ल से काम लेते हैं, मसलन फर्श पे बैठे हुए हैं, जाकिर बार बार फरमाइश कर रहा है दुरूद भेजिए, सलवात भेजिए, और हम जो है वो अपना सोचते इतने लोग तो हैं दुरूद भेजने के लिए, हम तो दीवार से टेक लगाए हुए आराम से बैठे हुए हैं। या ये कि चूँकि ज़माना तरक्की याफ्ता हो गया है कि साहब चीखना चिल्लाना कम पढ़े लिखे लोगों का काम है, हम तो पढ़ लिख बड़े अप टू डेट हो गए हैं, लिहाजा हम क्यों चीखे चिल्लाएं, लिहाजा खामोश बैठे। पैगंबर ने दोनों के लिए 2 बातें कह दी हैं। सबसे पहले जो दुरूद पे खामोशी इख्तियार करते हैं, अल बखीलो मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ले। जानना चाहे तो कंजूस असल में कौन है? कंजूस और बखील वो शख्स है जिसके सामने हमारा तज़किरा हो और वो हम पे दुरूद न भेजे। और वो लोग कि जो दुरूद भेजते हैं मगर बड़ी मिनमिनी सी आवाज में, चुनांचे उनके लिए भी खुद ही भेजा और खुद ही सुन लिया। पैगंबर ने इसके लिए फरमाया कि इरफ़उ अस्वातकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्नहा तज़हबु बिन्निफ़ाक़। जब हम पे दुरूद भेजो तो बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजो, इसलिए कि बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजना दिलों से निफ़ाक़ और किरदार कुदूरतों को दूर कर दिया करता है।
یہاں تک بات آ گئی تو اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیغام بھی آپ تک میں محفل کا پہنچا دوں، وہ یہ کہ انہی دو حدیثوں کو اگر کم سے کم یاد کر لیجئے، یہ سوچ کر کہ پیغمبر کے ارشادات ہیں اور واقعاً پیغمبر کے ارشادات ہیں، کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ان دو حدیثوں کو یاد کر لیجئے اور ان دو حدیثوں کو کم سے کم 40 افراد سے بیان کیجئے۔ عجب نہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں ان لوگوں کی فہرست میں ہو جنہیں محدثین کہا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ دو حدیثیں یاد رہیں گی اور دہرائی جاتی رہیں گی، نہ کوئی درود بھیجنے میں بخل کرے گا اور نہ کوئی بلند آواز سے درود بھیجنے میں کسی طرح کی کسر رکھے گا، باقی رکھے گا۔ عزیزان محترم، بس میں نے اپنی گفتگو ختم کر دی۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے اور اس آیت کو بھی اپنے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رکھیے جس میں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر بڑے بڑے قابل دنیا میں بستے ہیں، میں اپنے مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں، لہذا کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہاں پہ نبی پر درود بھیجنے کا حکم ہے، اولاد نبی کہاں سے آ گئی؟ میں نے عرض کیا نا کہ بیک وقت رسالت و امامت دونوں کا تذکرہ سے موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر پر لوگوں نے، اصحاب نے درود بھیجنا شروع کیا۔ درود کا کیا بھیجتے؟ اللہم صلی علی محمد، اتنا کہے کہ خاموش پیغمبر کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، دیکھو مجھ پر کبھی ادھوری اور دمکٹی صلوات نہ پڑھا کرو۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ادھوری صلوات کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ صرف یہ کہہ کے نہ چپ ہو جایا کرو اللہم صلی علی محمد، بلکہ پورا درود اس طرح سے بھیجا کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہیں سے اپنی فکروں کو روشن کر لیجئے۔ اگر کوئی کہے کہ اسے پیغمبر پہ درود بھیجنے کا حکم ہے، اولاد پیغمبر کہاں سے آگے، تو اس حدیث کو بھی ضرور سنائیے گا۔ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی درود کے حوالے سے، اور عزیزان محترم یہ تینوں حدیثیں آپ کے لیے انشاءاللہ سرمایہ آخرت بن سکتی ہیں۔ آپ اسے دوسروں تک پہنچائیے اور دوسروں تک نقل کیجئے، خود درود بھیجنے کے سلسلے میں، بلند آواز درود بھیجنے کے سلسلے میں، اور جو آیت ہے اس میں اہل بیت کو اور اولاد پیغمبر کو شامل کرنے کے سلسلے میں۔ ان تینوں حدیثوں کو اگر نص سے حدیث یاد نہ رہے تو کم سے کم اس کے الفاظ اور کے مفاہیم اور معانی کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے اور دوسروں سے نقل فرمائیے۔ میں نے اپنی گفتگو تمام کر دی۔ عزیزان محترم، بس جب بھی یہ آیت پڑھی جائے تو ہمیشہ کیفیت کا بھی خیال رکھیے اور کمیت کا۔ اب میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں اور محفل ختم ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد ہمارے برادر عزیز عقیل سلمو آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شکریہ بھی ادا کریں گے، دعا بھی۔